السلام علیکم ایوریون، دس از فیصل اسلم اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مارچ کے مہینے کے کرنٹ افیئرز کی۔ یہ ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے، لیکن بہرحال مارچ میں جو بھی اہم واقعات ہوئے تھے، چونکہ کوئی پیپر وغیرہ ابھی تک نہیں ہوا اور شاید نیکسٹ یا اس سے نیکسٹ منتھ پیپرز کی امید ہے، تو اس لیے میں پھر اب یہ کرنٹ افیئرز کی مارچ کے مہینے کی ویڈیو بنا رہا ہوں، جس میں کہ مارچ میں پاکستان اور پوری دنیا میں ہونے والے جو بھی اہم واقعات ہیں کسی بھی MCQ کی صورت میں آ سکتے ہیں، ان کو کور کیا گیا ہے۔ Let's just begin. دی کنگ آف کامیڈی امان اللہ خان یہ فوت ہو گئے ہیں 6 مارچ 2020 کو 70 سال کی عمر میں۔ 1950 میں پیدا ہوئے تھے۔ کڈنی فیلئر ان کے فوت ہونے کی وجہ بنا۔ 2 فلموں میں کام کیا، 1-2 کا 1 اور نامعلوم افراد۔ اس کے علاوہ پریزیڈنشل پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی وصول کر چکے ہیں 2018 میں۔ GSP پلس فار پاکستان جنرلائزڈ سسٹم آف پریفرنس پلس، یعنی کہ پاکستان کو جو یورپ نے اپنی منڈیوں تک ٹیرف فری یا لیس ٹیرف پہ ایکسیس دے رکھی تھی، اس کو یورپین یونین نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے 2022 تک۔ فیبرری میں یہ ڈیسیجن انہوں نے لینا تھا کہ پاکستان کو GSP پلس اس کا ختم کیا جائے یا مزید ایکسٹینڈ کیا جائے، تو فیبرری 2020 میں انہوں نے مزید 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا ہے 2022 تک۔ اب پاکستان کو یورپی منڈیوں تک اپنی ایکسپورٹس لے جانے کی جو فی وغیرہ ہے وہ کافی کم ٹیرف فری جو ہے اجازت مل گئی ہے۔ 2014 میں پاکستان کو یہ سٹیٹس ملا تھا GSP پلس، اور اس سٹیٹس کے تحت پاکستان نے 7.492 بلین یوروز جو ہیں ان کی ایکسپورٹ کی ہیں 2019 میں صرف۔ پاکستان کی مین جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، کپڑا وغیرہ اور کاٹن اس طرح کی چیزیں۔ بین آن پلاسٹک بیگز ان لاہور، 6 مارچ کو لاہور ہائی کورٹ نے رولنگ دی ہے کہ لاہور کے جتنے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، بیکریز ہیں، ہوٹلز ہیں، وہ پلاسٹک بیگز جو ہیں وہ ان کا استعمال ترک کر دیں گے اسی وقت۔ اس کے علاوہ جو منرل واٹر کی باٹل کمپنیز ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ ایک لائحہ عمل بنا کے ہمیں بتائیں کہ آپ کب تک پلاسٹک باٹلز سے گلاس باٹلز کی طرف شفٹ ہو سکتے ہیں، کتنا عرصہ چاہیے آپ کو اس طرح کی اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے میں۔ ونگ کمانڈر نعمان اکرم 11 مارچ کو شکر پڑیاں کے مقام پر F-16 ایئر کرافٹ کی جو ریہرسل ہے پاکستان ڈے پریڈ کے لیے، وہ کرتے ہوئے کریش ہو گیا تھا ان کا F-16 ایئر کرافٹ اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس میں یہی پوچھا جا سکتا ہے موسٹلی کہ وہ کون سا طیارہ اڑا رہے تھے، کب ہوا، 11 مارچ کو کہاں پہ گرا شکر پڑیاں میں، اور کس کی ریہرسل کر رہے تھے پاکستان ڈے پریڈ کی۔ 23 مارچ کو جو پریڈ ہونی تھی اس کی وہ ریہرسل کر رہے تھے۔ اکتوبر 2019 میں ان کو انٹر اسکواڈن آرمامنٹ کمپٹیشن جو ہے اس میں بھی بیسٹ مارکس مین شپ کا جو ایوارڈ ہے وہ ملا تھا PF میں۔ اس مارکس مین شپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے گن کے ذریعے جو بندوق یا پسٹل کے ذریعے نشانہ لگانا ہوتا ہے، تو بیسٹ نشانہ لگانے والے کو یہ ایوارڈ ملتا ہے۔ سارک ویڈیو کانفرنس 15 مارچ کو نریندر مودی انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے پروپوز کی تھی کہ جو سارک کے ممالک ہیں 8 ملک، وہ کوآرڈینیشن اور اسٹریٹجی جو ہے وہ شیئر کریں سارے ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ ہر ملک جو ہے وہ بہتر طور پر کورونا وائرس جو ہے اس کو ڈیل کر سکے۔ تو کورونا وائرس سے نپٹنے کے لیے اسٹریٹجیز اور کوآرڈینیشن کو ایکسپلور اور شیئر کرنے کے لیے یہ کانفرنس، ویڈیو کانفرنس بلائی گئی تھی، اور اس میں جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن ہیلتھ ڈاکٹر ظفر مرزا انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا۔ پریزیڈنٹ آف افغانستان، کافی انٹرسٹنگ سا واقعہ ہوا ہے پچھلے دنوں۔ 28 سپتمبر 2019 کو الیکشن ہوئے تھے ان کے افغانستان کے۔ 9 مارچ 2020 کو ان کی اوتھ سیریمنیز تھیں۔ جب 28 سپتمبر 2019 کو الیکشن ہوئے تھے تو اس کے بعد جو عبداللہ تھے جو کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جو ریزلٹس ہیں وہ انفیئر ہیں، ان میں رگنگ کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس کی انکوائری چل رہی تھی۔ انکوائری کے ریزلٹس آئے کچھ دن پہلے، جس میں کہ اشرف غنی کو ان الیکشنز میں ونر قرار دے دیا گیا، لیکن عبداللہ نے پھر بھی اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا، اور 9 مارچ 2020 کو جب اوتھ سیریمنیز ہوئی ہیں، جب حلف اٹھایا گیا ہے، تو دونوں صدور نے حلف اٹھا لیا ہے۔ ابھی تک یہ معاملہ ڈسپیوٹیڈ ہے، اگرچہ زیادہ تر ممالک جو ہیں امریکہ سمیت انہوں نے اشرف غنی کو افغانستان کا پریزیڈنٹ تسلیم کیا ہے، اور عمران خان صاحب جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں اوبویسلی انہوں نے بھی اشرف غنی کو
کنگریچولیٹ کیا تھا ایک ٹویٹ میں. آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ افغانستان پریزیڈنٹ اشرف غنی اینڈ لک فارورڈ ٹو ورکنگ ود ہم. پاکستان ول ڈو ایوری تھنگ اٹ پاسبلی کین ٹو برنگ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان آور ریجن. ابھی تک یہ مسئلہ ڈسپیوٹڈ ہے اور امریکہ نے ایک طرح سے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر یہ معاملہ حل نہیں کیا گیا تو امریکہ افغانستان کی امداد جو ہے اس کو بہت کم کر دے گا. کورونا ایز پینڈیمک، اس وائرس کا آفیشیل نیم کیا ہے؟ سارس CoV-2. سارس کا مطلب ہے سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم کورونا وائرس 2. CO کا مطلب کورونا اور V کا مطلب وائرس اور 2. جو سارس CoV-1 ہے یہ 2003 میں ایشیا میں پھیلا تھا، لیکن اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی سارس CoV-2 کی ہے. اس ڈیزیز کا آفیشیل نیم جو ہے وہ COVID-19 ہے، کورونا وائرس ڈیزیز 19. CO کا مطلب کورونا، VI کا مطلب وائرس اور D کا مطلب ڈیزیز 19. وائرس کا آفیشیل نیم ہے سارس CoV-2 اور ڈیزیز کا آفیشیل نیم ہے COVID-19. 11 مارچ کو WHO نے اس کو پینڈیمک ڈکلیئر کیا ہے. اس سے پہلے یہ ایپیڈیمک چل رہی تھی. اب تینوں کا فرق میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں. اینڈیمک وہ ڈیزیز ہوتی ہے جو کسی ایک علاقے میں، خاص علاقے میں پرماننٹلی موجود ہو. جیسے کہ پاکستان میں پچھلے 10 سال سے 15 سال سے پولیو ہی ختم نہیں ہو رہی، تو یہ پاکستان میں ہے یا افغانستان میں، اور دنیا کے کسی ملک میں اس وقت موجود نہیں ہے پولیو. تو اس اسپیسیفک ایریا کے اندر پرماننٹ پریزنس جو ہے اس کو ہم اینڈیمک کہیں گے. ایپیڈیمک وہ ہوتی ہے جو اچانک پھیلے. اینڈیمک ہوتی ہے جو ہر وقت موجود رہے. ایپیڈیمک ہوتی ہے جو اچانک پھیلے لیکن ایک اسپیسیفک ایریا میں پھیلے. جیسے کہ 11 مارچ سے پہلے کچھ عرصہ پہلے تک، فیبرری کی اگر بات کریں تو فیبرری میں جو کورونا وائرس ڈیزیز تھی یہ ایپیڈیمک تھی، صرف چائنا میں موجود تھی. پھر یہ جب پوری دنیا میں پھیل گئی تو پھر اس کو WHO نے پینڈیمک کا نام دے دیا. پینڈیمک ہوتا ہے اچانک پھیلنا اور پوری دنیا میں پھیل جانا. آلرائٹ. کورونا ان پاکستان، فرسٹ کیس جو پاکستان میں کنفرم ہوا تھا، 2 کیسز دونوں ایران سے آئے تھے، اور 26 فیبرری کو ڈاکٹر ظفر مرزا نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ میں کنفرم کرتا ہوں کہ کورونا کے 2 کیسز کنفرم ہو چکے ہیں پاکستان میں، اور دونوں ایران سے آئے تھے. فرسٹ ڈیتھ جو ہوئی تھی وہ 18 مارچ کو ہوئی تھی. اس دن بھی 2 ڈیتھس ہوئی تھیں، تو یہ دونوں فرسٹ ٹائم تھیں. سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کو بند کرنے کا فیصلہ 13 مارچ کو کیا گیا تھا. ورلڈز ریچسٹ پرسن، دنیا کا سب سے امیر ترین شخص، ویلتھیسٹ پرسن یا ریچسٹ پرسن، جیف بیزوس، دی امیزون CEO. امیزون جو ویب سائٹ ہے، شاپنگ ویب سائٹ ہے، آن لائن شاپنگ ویب سائٹ ہے، اس کا CEO ہے یہ جیف بیزوس. $139 بلین اس کی ورتھ ہے، اور اس کی کمائی کا جو ریٹ ہے وہ $2,489 پر سیکنڈ ہے. جبکہ اس کی جو ایز اے CEO امیزون جو ہے $81,840 اینول سیلری ہے، سالانہ سیلری ہے. باقی اس کے جو بھی ورتھ ہے وہ اس کے کمپنی کی شیئرز کی وجہ سے ہیں، ادروائز اس کی سیلری بہت کم ہے. اس کی جو وائف تھی میکنزی، اور جیف بیزوس ہیں انہوں نے 25 سال کی شادی کے بعد ڈیورس کر لیا تھا، اور وہ 4% شیئرز جو ہیں امیزون کے وہ لے کے چلی گئی تھی، جو کہ ورتھ 35.7 بلین تھے. یہ 4% امیزون کے شیئرز لے جانے کے بعد 35.7 بلین کے ساتھ وہ خاتون میکنزی بیزوس جو ہے وہ دنیا کی 4تھی امیر ترین عورت بن گئی تھی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ $35 بلین نکلنے کے بعد بھی جیف بیزوس نے اپنا ورلڈز ریچسٹ پرسن کا ٹائٹل لوز نہیں کیا تھا. سیکنڈ پلیس پہ بل گیٹس ہے. تو اس وقت جب یہ میکنزی اور ان کی طلاق ہوئی تھی تو اس وقت اس کے شیئرز، اس کے جو ورتھ تھی وہ 160 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی. اس میں سے 35 نکل گئے تو بعد میں پھر اب 139 تک ہو گئے. سیکنڈ ریچسٹ پرسن جو ہے وہ بل گیٹس ہے $105 بلین کے ساتھ. اس میں آپ کو امپورٹنٹ چیز یہی بس یاد رکھنے کی ہے کہ اس کا نام کیا ہے، ورتھ کیا ہے، اس کی وائف کا نام کیا ہے، اور اس کے شیئرز کتنے تھے بس. اور سیکنڈ نمبر پہ کون سا آتا ہے؟ بل گیٹس. دیٹس اٹ. باقی چیزیں میں نے ویسے ہی آپ کی انٹرسٹ کے لیے دی ہیں جنرل نالج کے طور پر. محمد قاسم خان نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں. 19 مارچ 2020 کو انہوں نے اپنا حلف اٹھایا ہے، اور 5 جولائی 2021 تک یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہیں گے. 50th چیف جسٹس ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ کے. لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹسز کی ہاف سینچری ہو گئی ہے. اس سے پہلے ممنون رشید شیخ تھے جو کہ ایکٹنگ تھے، اور ان کے بعد پھر یہ محمد قاسم خان آئے ہیں. ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہائی کورٹ کی جو ایج لیمٹ ہوتی ہے چیف جسٹسز کی وہ 62 ایئرس ہے، اور سپریم کورٹ کے جسٹسز کی جو ایج لیمٹ ہوتی ہے، ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے، وہ 65 ایئرز ہوتی ہے. لارجسٹ آرمز امپورٹر
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन सा है, असलहा और जो ये बारूद वगैरह है ये ख़रीदने का, तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है ये सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। पाकिस्तान इस लिस्ट में 11वें नंबर पे आता है और पाकिस्तान अपना 70% जो असलहा वगैरह है, जो मतलब जंगी साजो सामान है, 70% चाइना से ख़रीदता है, 8.9% अमेरिका से और 6% रशिया से खरीदता है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, जंगी साजो सामान खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इस पे जो सऊदीया है वो सबसे ज़्यादा खर्च करता है पैसे। सऊदी अरेबिया जो है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका से ख़रीदता है और दूसरे नंबर पे दुनिया में इंडिया है आर्म्स इंपोर्टर के लिहाज से। लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है। दुनिया में जितना भी असले का कारोबार होता है, बेचा जाता है, उनमें से 36% अमेरिका बेचता है और अमेरिका का सबसे बड़ा क्लाइंट है, गाहक है सऊदी अरेबिया, यानी कि अमेरिका सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया को असलाहा बेचता है, जंगी साजो सामान जो है वो बेचता है। सेकंड नंबर पे रशिया आता है जो दुनिया के आर्म्स एक्सपोर्ट का 21% शेयर करता है। रशिया का सबसे बड़ा क्लाइंट इंडिया है। पाँचवें नंबर पे चाइना है 5.2% और चाइना का सबसे बड़ा जो क्लाइंट है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान चाइना सबसे ज़्यादा जंगी साजो सामान खरीदता है। इसके अलावा पाकिस्तान इस तरह की किसी लिस्ट में नहीं आता, मतलब पाकिस्तान की रैंकिंग अगर देखी जाए तो पाकिस्तान कहीं भी नहीं आता। इसके बावजूद पाकिस्तान की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि $1 बिलियन एनुअली हो जाएं। और पाकिस्तान की बड़ी जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, आर्म्स एक्सपोर्ट्स हैं, वो GF-17 थंडर है हमारे, जो हमने खुद बनाए हुए हैं, और इसके साथ साथ अल खालिद टैंक है जो हम मुख्तलिफ मुल्कों को बेच चुके हैं। हमारे जो सबसे बड़े गाहक हैं वो क्लाइंट हैं म्यांमार और टर्की हैं। वर्ल्ड्स टालेस्ट म्यूरल किसी भी दीवार के ऊपर बनाया गया आर्ट होता है। जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दीवारों के ऊपर आपको बंगाली बाबों और डिफरेंट जो सऊदिया दवाखाना और एट्सेट्रा इस तरह के इश्तिहारात मिलते हैं, वॉल चॉकिंग होती है, तो उसकी जगह पर अगर दीवारों के ऊपर खूबसूरत से प्यारे से डिज़ाइन बनाए जाएं तो उनको म्यूरल कहा जाता है, आर्ट ऑन द वॉल। कराची में जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूरल बनाने का दावा किया गया है ये 286 फुट हाई है और इसका नाम राइजिंग ब्लू रखा गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये एक बिल्डिंग के बिल्कुल साथ बनाया गया है और ये बिल्डिंग काफ़ी मंजिला ऊंची है। इटालियन आर्टिस्ट जिज़ेप्पे परसिवाती ने इसको डिज़ाइन किया है और IM कराची इनिशिएटिव के तहत मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर इस तरह के डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं ताकि कराची की खूबसूरती में इजाफा हो सके। इसके अलावा इस एक बिल्डिंग के अलावा जो 286 फुट हाई है, इसके अलावा 2300 स्क्वायर फुट के म्यूरल्स जो हैं वो जिज़ेप्पे परसिवाती ने कराची के अंदर डिज़ाइन किए हैं। कलेक्टिव जो एरिया है वो 2300 स्क्वायर फुट है। That was all for this video. I hope आपको पसंद आई होगी। All that drill, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें वगैरह वगैरह, you know that। और इसके अलावा कल तक इंशाल्लाह अप्रैल की वीडियो भी बना दूंगा। So thank you so much for watching. Goodbye.